الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی یہ سورت ہے سورہ یوسف۔ اس کی تفسیر چل رہی ہے اور گزشتہ مجلسوں میں یہ بات آئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ مانگنے کے لیے آئے، اس موقع پر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے بڑی عاجزی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیجیے۔ یوسف علیہ السلام کو بڑا ترس آیا، اب بہت زیادہ تڑپانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے راز کھول دیا۔ کہا کہ تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ جب بھائیوں نے یہ سنا کہ وہ یوسف کی بات کر رہے ہیں تو کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگے، کیا آپ یوسف تو نہیں؟ کہا جی ہاں، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، سگا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور صبر کے ساتھ جیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کی نیکی کی محنت کو ضائع و برباد نہیں کرتا ہے۔ آگے بھائیوں کے سامنے جب راز کھل گیا تو دیکھا کہ یوسف تو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اور ہم تو سوالی بن کر آئے ہیں، پتہ نہیں یوسف ہمارے ساتھ اب کیا معاملہ کریں گے۔ ہم نے بچپن میں ان پر بڑا ظلم کیا، ان کو کنویں میں ڈال دیا، ان کو بہت ستایا، اور آج یہ کہاں پہنچ گئے؟ تو یوسف علیہ السلام نے یوں کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تمہارے ساتھ کوئی ملامت والا معاملہ نہیں کیا جائے گا، تم کو کوئی برا بھلا نہیں کہا جائے گا، تم سب آزاد ہو۔ یغفر اللہ لکم، میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ بھی تم کو معاف کرے۔ وہو ارحم الراحمین، اور وہ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ رحم ہی کا معاملہ کیا۔ یہاں تک بات ہماری ہو چکی تھی۔ آگے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کے سامنے سارا معاملہ آ گیا کہ یوسف بادشاہ بن گئے اور ہماری کیا حالت ہے، ہم کہاں پہنچ گئے۔ ہم نے ان کو اوپر سے نیچے لانا چاہا، یوسف کو، اللہ نے ان کو عرش پر بٹھا دیا، اور ہم کہاں اونچے تھے، آج ہم فرش پر آ گئے۔ خیر یہ ساری باتیں ہو گئی۔ آگے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یوں کہا کہ اب تم جاؤ ابا جان کے پاس اور پورے خاندان اور پورے گھر والوں کو یہاں لے کر آؤ۔ یوسف خود نہیں گئے بلکہ یوں کہا کہ سارے گھر والوں کو یہاں لے کر آؤ، تونی بِأَهْلِكُمْ اجمعین، سب کو یہاں لے کر آ جاؤ۔ اور ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام نے یوں کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا ابا جان کے پاس لے جاؤ اور ان کی آنکھوں پر ڈال دو، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه ابی یأتیکم بصیرا، کہ یہ میرا کرتا ابا جان کے پاس لے جاؤ اور ان کے آنکھوں پر ڈال دو، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی جدائی کے غم میں روتے روتے نابینا ہو چکے تھے، یعنی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی۔ یہاں ایک عجیب و غریب بات علماء نے ذکر کی ہے، سننے لائق ہے۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کبھی
غم کا سبب بناتا ہے، وہی چیز کو آگے جا کر اللہ تعالیٰ کبھی خوشی کا سبب بنا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ سبب یعنی ذریعہ، ذریعہ سبب، اس کو سبب کہا جاتا ہے، ذریعہ۔ کوئی چیز بندے کے لیے غم کا سبب بنا اور وہ اللہ کے حکم پر جمع رہا تقوی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تو وہی چیز کو اللہ تعالیٰ اور وہی سبب اور ذریعے کو اس بندے کے لیے آگے جا کر اللہ خوشی کا سبب بنا دیتا ہے۔ کیا مثال؟ 2-3 مثالیں میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی تو یہی مثال، یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب یوسف علیہ السلام کا کرتا پیش کیا گیا اور بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور جھوٹ موٹ کا خون لگا کر وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے سامنے لے کر حاضر ہوئے کہ دیکھو ابا جان، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا یوسف کو۔ کیا کہا تھا؟ وہ واقعہ بہت پرانا ہو چکا ہے، یہ ساری باتیں۔ وہ کرتا جھوٹ موٹ کا خون لگا کر یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا کہ یہ دیکھو یوسف کا کرتا ہے اور اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ تو وہ کرتا یوسف کا دیکھ کر یعقوب علیہ السلام کو رنج ہوا تھا، غم ہوا تھا، اور وہی کرتے کی وجہ سے جب غم سامنے آیا تو وہ روتے رہے، ان کی بینائی چلی گئی۔ اب وہی یوسف کا کرتا یوسف دوبارہ بھیج رہے۔ اللہ ایسے بھی لوٹا سکتا تھا بینائی، اللہ ایسے بھی لوٹا سکتا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ بینائی ایسے بھی لوٹا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ میرے بندو، جس چیز کو ہم کبھی تمہارے غم کا سبب بناتے ہیں اور تم اللہ کے حکم پر جمے رہے تقوی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، وہی چیز تمہارے لیے خوشی کا سبب بن جائے گی۔ وہ پہلے والا کرتا دیکھ کر یوسف کا یعقوب علیہ السلام کو غم ہوا تھا، بینائی چلی گئی رو رو کر، اب وہی یوسف کا کرتا دوبارہ دیکھ کر بینائی آ گئی۔ تو جو کرتا غم کا سبب کسی زمانے میں بنا، وہی کرتا آگے جا کر خوشی کا سبب بن گیا۔ اسی یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا۔ قرآن کی سورت کی شروع کی 2-3 آیتوں میں ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب کے بعد یوسف علیہ السلام کی مشکلات بڑھنے لگے، بھائیوں کو حسد ہو گیا اور انہوں نے پھر حسد میں ان کو کنویں میں ڈال دیا، سارا واقعہ۔ تو خواب مصیبت کا ذریعہ بنا۔ خواب کس کا ذریعہ بنا؟ مصیبت کا۔ اور پھر وہی خواب یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھانے کا ذریعہ بنا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، بادشاہ کو تعبیر پسند آئی، تدبیر پسند آئی، جس سے وہ جیل سے نکالے گئے، وہاں کے وزیر خزانہ بن گئے، پھر بادشاہ بن گئے۔ تو ایک خواب مصیبت کا ذریعہ بنا، اور پھر آگے جا کر جب وہ دین پر جمے رہے، اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہے، تو وہی خواب آگے جا کر یوسف کے لیے ایسا راحت اور خوشی کا ذریعہ بنا کہ جس نے ان کو تخت پر پہنچا دیا۔ تو جو چیز مصیبت کا ذریعہ ہوتی ہے نا، وہ اور اگر بندہ اللہ کے دین پر جمع رہتا ہے تو اللہ اسی چیز کو اس کے لیے خوشی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرعون کا حکم تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو جائے اس کو ذبح کر دینا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں فرعون کا یہ حکم تھا کہ بیٹوں کو بنی اسرائیل کے ذبح کر دیا جائے۔ اس کو یہ ڈر ہونے لگا تھا کہ اسی میں سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو میری حکومت کو توڑ دے گا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو قرآن میں واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں، صندوق میں بند کر کے ان کو دریا میں ڈال دے۔ دریا یعنی ندی، اردو میں دریا، جو ہمارے تاپی ندی ہے نا، اس کو تاپی دریا کہیں گے اردو میں، تو یہ دریا میں ڈال دے۔ اور وہ جو بڑا ہوتا ہے جو ڈومس پہ، اس کو سمندر کہتے ہیں اردو میں، تو دریا میں ڈال دے۔ اب وہی پانی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے غم کا سبب بنا کہ دریا میں ان کو ڈال دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی غم کی چیز تھی۔ کس کی چیز تھی؟ غم کی چیز تھی کہ پانی میں ڈال دیا گیا، چھوٹے بچے۔ اب وہ تابوت جا کر فرعون کے محل میں پہنچا، اور لمبا چوڑا واقعہ ہے پھر آگے جا کر کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، نبوت ملی،
وہ جو پانی موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو دریا غم کا سبب بنا تھا، وہی پانی آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام کے لیے خوشی کا سبب بنا کہ جو فرعون ان پر اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتا تھا، اسی پانی میں اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا۔ یہ ہے کہ جو چیز بندے کے لیے کسی زمانے میں غم کا سبب بنتی ہے اور بندہ اللہ کے دین پر جمع رہتا ہے، تو اللہ اسی چیز کو اس کے لیے خوشی کا سبب بنا دیتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی طرف سے سبب ملنے پر ناز کرتا ہے، اتراتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سبب کو اس کے لیے مصیبت بھی بنا دیتا ہے۔ جیسے فرعون ہی نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا تو وہ اپنی اس مصر کو جنت کہنے لگا کہ یہ میرا ملک نہیں دیکھتے ہو اور تم مجھے جنت کے باغات بتلا رہے ہو، یہ میرے باغات نہیں دیکھتے ہو جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں۔ اور وہی پانی کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنا دیا، جس پر وہ بڑا اتراتا تھا۔ یہاں علماء نے ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ اس لیے بندے کو چاہیے کبھی بھی سبب پر اترائے نہیں، ہمیشہ اس کی نظر مسبب الاسباب پر ہو، سبب کے پیدا کرنے والے پر ہو۔ وہی نفع میں سے نقصان نکالے گا اور وہی نقصان میں سے نفع نکال سکتا ہے۔ وہی اس مفسر ایک مفسر نے اس آیت کے ضمن میں اپنا ذاتی عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک مرتبہ کھیتی ہوئی اور جو ہے وہ 6 ایکڑ میں کھیتی ہم نے کی۔ شروع کے جو 4 ایکڑ تھے اس میں فصل بہت اچھی ہوئی اور 2 ایکڑ جو تھے نا اس میں فصل بہت آہستہ آہستہ باہر نکل رہی تھی، وہاں کا پانی سوکھ نہیں رہا تھا، زمین سخت تھی۔ تو میرے بیٹوں نے مجھے آ کر شکایت کی کہ ابا جان نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ تو وہ جو 4 ایکڑ میں جو فصل اور کھیتی تیار ہوئی، جب وہ کٹ کر باہر آ گئی اور جب ہم مارکیٹ میں اس کو بیچنے گئے تو ہمیں اس کا بہت زیادہ منافع نہیں ہوا، کیونکہ مارکیٹ میں پہلے سے وہ چیز بہت زیادہ تھی۔ جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز آپ کے پاس ایسی آ جاوے مال کے جس کے مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو تو اس کی ڈیمانڈ نہیں رہتی، اس کا اتنی قیمت نہیں آتی ہے، تو ہم کو جتنا نفع ملنا چاہیے وہ نہیں ملا۔ اور وہ جو جس کی فصل نہیں ہو رہی تھی بہت آہستہ آہستہ وہ فصل 2 مہینے بعد تیار ہوئی۔ اب جب وہ تیار ہوئی تو ہم جب اس کو 2 ایکڑ والی فصل کو مارکیٹ میں بیچنے گئے تو وہ چیز مارکیٹ میں تھی نہیں، تو وہ جو 4 ایکڑ سے جتنا ہم کو نفع نہیں ہوا وہ 2 ایکڑ نے ہم کو نفع دیا۔ شروع میں ہم سمجھ رہے تھے ہم کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن اسی نقصان کو اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر نفع کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اللہ کس میں سے نفع نکال دے میں نہیں جانتے، ہماری نظر اسباب پر نہ ہو، مسبب الاسباب، اسباب کے پیدا کرنے والے پر ہو۔ خیر یہاں پر یوسف علیہ السلام نے یوں کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، میرے اس کرتے کو لے کر ابا جان کے پاس چلے جائیے، واتونی باہلکم اجمعین، کیا ہے یأتی بصیرا واتونی اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتیکم بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، سارے گھر والوں کو واپس لے کر آئیے۔ یہاں ایک نقطے کی بات مفسرین نے ذکر کی ہے، وہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے والد کو بھیجا، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے استعمال میں آنے والی چیز میں برکات ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے استعمال میں آنے والی چیزوں میں برکتیں ہوتی ہے۔ وہاں یوسف علیہ السلام دعا بھی کر سکتے تھے، یعقوب علیہ السلام بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن ایک برکت کے طور پر چیز بھیج دی۔ کیا بھیج دی؟ برکت۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں اور اللہ کے نیک بندوں ان کی استعمال ہونے والی چیزوں میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اس سے دنیا میں بہت سارے فائدے ملا کرتے ہیں۔ اس میں کبھی تو بہت زیادہ غلو پایا جاتا ہے، بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں برکتیں تلاشنے لگتے ہیں، اور بہت سارے ایسے جو اس کا بالکل یا انکار کرتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بزرگوں کے استعمال کی ہوئی چیزوں میں کوئی ٹھیک ہے، ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، اور بعض لوگ اس میں بہت زیادہ برکتوں کے ایسے وہ ہو جاتے ہیں کہ اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو شریعت نے نہ کہا بہت زیادہ غلو کو پسند کیا، نہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں تفرید کو پسند کیا کہ تم بالکل یا انکار کر دو،
بلکہ قرآن کی اس بات سے معلوم چلتا ہے کہ بزرگوں کے استعمال میں ہونے والی چیزوں میں کچھ نہ کچھ برکتیں ہوتی ہے. حدیثیں اس سے بھری پڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام وضو کا پانی لینے کے لیے لپکتے تھے, اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جدا ہو کر وہ پانی نکلتا تھا تو جو ہے صحابہ کرام اس کو اپنے چہرے پر, اپنے ہاتھوں پر, اپنے جسم پر مل لیا کرتے. یہ کیا تھی؟ ایک نبی کے بدن سے جو چیز مس اور چھو کر آئی ہے اس سے برکت لینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بال حلق کراتے تھے تو صحابہ کرام اس بال کو اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے, اس بال کو. یہاں تک کہ جب حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلق کرایا تو آپ نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور یوں کہا کہ اس کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دو. سارے صحابہ میں ان بالوں کو تقسیم کیا گیا, کسی کے حصے میں ایک بالا ہے, کسی کے پاس دو, کسی کے پاس تین. اور آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال بہت ساری جگہوں پر محفوظ ہے, اگر صحیح سند کے ساتھ ہے تو ہم کو اس کو تسلیم کرنا ہے, اور اگر ہم اس کو صحیح سند ہم کو نہیں پتہ ہے کہ یہ ان کے پاس کس ذریعے سے آیا ہے تو علماء فرماتے ہیں نہ تصدیق نہ تکذیب, نہ اس کو تصدیق کرنی ہے نہ اس کو جھٹلانا ہے, ٹھیک ہے اپنی جگہ صحیح ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے طور پر بالوں کو تقسیم کر دیا. حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ اس موقع پر میرے حصے میں بھی 2 بال آئے اور میں نے اس کو جو ہے وہ اپنی ٹوپی میں سلا دیے. وہ ٹوپی جو میں عام طور پہ جنگ کے موقع پر پہنا کرتا رہا, جنگ کے موقع کی الگ جو ٹوپی ہوتی ہے بڑی, اس میں نے اس کو سلا کر رکھ دیے. اور اللہ کی شان کہ میں نے اس ٹوپی کی برکت سے بہت ساری چیزیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح نصیب فرمائی لڑائیوں میں. یرموک کی لڑائی میں آپ کی ٹوپی کہیں گم ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ وہ ٹوپی کہاں گئی جس میں اللہ کے نبی کے بال تھے. وہ تلاش کی گئی, ہاتھ آ گئی آپ کے دوبارہ. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے واقعات سے بات ملتی ہے کہ بزرگوں کے تبرک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات وہ لیتے تھے, حاصل کر. بہت سارے واقعات ہیں, میں کم سے کم مفسرین نے یہاں پر 20-25 واقعات ذکر کیے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں سے کیسے تبرک حاصل کیا. چھوٹے بچے آپ کے پاس آتے, کبھی آپ اپنا تھوک نکال کر ان کی زبان میں لگا دیتے, تھوک نکال کر برکت کے طور پر. کبھی آپ کوئی کھجور منگاتے اور اس کو چاپ کر اس بچے کو کھلا دیتے. تحنیک جو ہمارے یہاں چلی ہے, تحنیک یہ یہیں سے چلا ہے کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو لے کر حضور کی خدمت میں آتے, یا رسول اللہ ان کے لیے برکت کی دعا کیجیے. تو ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ بزرگوں کے پاس پہنچتے ہیں, وہاں سے چبوا کے لے جاتے ہیں. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ بچوں کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر جاتے تھے. یہ بھی ہونا چاہیے, اپنے بچوں کو لے کر اللہ کے نیک بندوں کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کے لیے دعائیں کریں, ان کے سر پر ہاتھ پھیرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور پھر کوئی بھی ایسی میٹھی چیز منگا کر اس کو چبا کر بچوں کو لگا دیتے تھے, اس کو کھلا دیتے تھے. یہ تحنیک ہے. اور عجیب, کبھی بڑوں کو بھی آپ کھلا دیتے. کوئی اگر مطالبہ کرتا, کتاب میں عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا ہے, مجھے اس کی سند کا پتہ نہیں. ایک عورت تھی جو بہت نڈر قسم کی تھی, اور مردوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت بے شرمی سے بات کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ وہ آئی, دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے, تو کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے بھی کھانے میں شریک کر لیجئے. کہا ٹھیک ہے آ جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ لے لیجئے. اس نے کہا میں یہ روٹی نہیں کھاؤں گی, جو آپ لقمہ چبا رہے وہ مجھے دے دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ نکال کر اس کو دے دیا. اللہ کی شان, اس نے وہ لقمہ کھایا کہ اس کے اندر ایسی حیا آ گئی اور ایسی شرم آ گئی کہ مدینہ میں اس جیسی حیا اور شرم والی عورت بعد میں کوئی نہیں دیکھی گئی. تو آپ کے اس لقمے کا اثر تھا. تو ایسے بہت سارے واقعات ذکر کیے گئے, آپ کے انگلی سے یہ ہوا, آپ کے بولنے سے ایسا, وہ تبرکات. تو جو اللہ کے نبی کے جانشین ہوتے ہیں اور نیک اور برگزیدہ بندے ہیں, ان کی بھی استعمال میں آنے والی چیزوں کی تبرکات ہوتی ہے, برکتیں ہوتی ہیں کہ اس سے دنیا والوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کرتا, اگر خود اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا میرے پاس تھا, میں اس کو جو ہے وہ میرے پاس رہتا تھا, اللہ کے نبی نے اس کو استعمال کیا ہوا تھا. جب ہمارے یہاں کوئی بیمار ہوتا تو میں اس کرتوں کو دھو دیتی اور اس کو پانی نچوڑ کر بیمار کو پلا دیتی, اللہ اس کو شفا دے دیتا. تو یہ تبرکات ہوتے ہیں. یہ کیا ہے, اس میں بہت زیادہ
تفرید سے بھی کام نہیں لینا چاہیے کہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، نہ بہت زیادہ غلو سے کام لینا چاہیے کہ آدمی اسی کو سب کچھ سمجھنے لگے. نہیں، شریعت نے بیلنس رکھا ہے کہ ہوتا ہے یہ، لیکن یہ بھی ایک سبب کے درجے میں ہے. تو یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ یوسف علیہ السلام نے برکت کے طور پر اپنا کرتا بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ برکت پھر ظاہر فرمائی کہ اسی کرتے کی برکت سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی. اور پھر آگے یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ کرتا پہنچا ہے، اور اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے یوں کہا کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اگر تم یوں نہ سمجھو کہ یہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، اس کو عقل چلی گئی ہے. اور پھر آگے پورا واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جا کر بھی ابا جان سے معافی مانگی کہ ہم بڑے قصوروار ہیں، خطا کار ہیں. پھر سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا ہے. وہ آگے کا واقعہ انشاءاللہ اس کو آئندہ مجلس میں بیان کر دوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله تعالى النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم